السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو سماعت کی اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی ان کے نسب نامے کا ذکر کیا گیا۔ اب ان کے والد گرامی، ان کے مقدس والدہ اور والد کے متعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلی والی ویڈیو نہیں سماعت کی ہے تو آئی بٹن کے ذریعے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں بھی اس کی ویڈیو دے دی گئی ہے، اس کا لنک دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے مقدس والد ماجد اور والدہ ماجدہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا۔ اس میں ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کر لیا، یعنی آپ نے اسی سیب کے ذریعے افطاری کھول دی۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کا تقوی اور اس کے خلاف محسوس ہوا، یعنی آپ یہ محسوس کرنے لگے کہ میرے تقوی کے خلاف ہے کہ میں بغیر اجازت کے کسی کا سیب کھا لوں، اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کے کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی تھی، یعنی بہت ساری پھلیں اس کے شاخوں میں تھی۔ پانی کی سطحوں پر جو شاخیں جھکی ہوئی تھی اور ہوا کے جھونکے سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا وہ اسی باغ کا تھا۔ پھر آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی، ان کو ڈھونڈا تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور روحانی کشف سے جان لیا ہے کہ یہ نوجوان بچہ جوان صالح ہے۔ فرمایا، اے جوان صالح، اس غلطی کو معاف جب کروں گا کہ تجھے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا پڑے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے اور اسے بھی انجام دینا ہوگا، پھر معافی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، میری ایک بیٹی ہے جس میں 5 عیب ہیں۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب وہ بہری ہے، تیسرا عیب وہ گونگی ہے، چوتھا عیب وہ لنجی ہے، اور 5واں عیب وہ لنگڑی ہے۔ اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے، دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے از حد پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیالات آئے بہت سارے کہ کیسے ان سے شادی کروں۔ آخر فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے۔ حضرت شیخ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں آپ کے اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا۔ پھر آپ نے ان سے نکاح کیا۔ جب حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تمام اعضاء درست ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، سماعت فرمائیں، درست ہے۔
ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے۔ اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال کیا شاید کوئی اور لڑکی ہے، جلدی سے باہر نکل آئے۔ حضرت سید عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے جوان صالح، یہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی محرم کو نہیں دیکھا۔ وہ گونگی ہے، یعنی کبھی اس نے بد کلامی نہیں کی۔ وہ بہری ہے، یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔ وہ لونجی ہے، یعنی کبھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ لنگڑی ہے، یعنی کبھی اس نے اپنے قدم کو برے راستوں کی طرف نہیں رکھا۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان کی بیٹی تھی جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہیں پاک تنیت سے ان کی بطن سے خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک محو سبحان الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ سامعین اکرام، تو یہ ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ماجدہ اور والد ماجد کا مقام و مرتبہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ کی ہوگی، اس واقعے کو آپ ذہن میں رکھیں اور اسے انشاءاللہ اپنے ذہن پر اتار کر کہیں بیان بھی کریں، کیونکہ ہم اسلام سے پیچھے ہو چکے ہیں۔ اسی لیے میرا دل چاہا کہ اب اسلام کا بول بالا عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا سے میں کچھ فیصلے کیا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو آگے بتائی جائے گی۔ تو اگر آپ کو بیان اچھا لگا تو ضرور اس کو سن کر یاد ضرور کریں، دوسرے تو ضرور پہنچائیں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو کسی واقعہ یا کسی موضوع پر بیان سننی ہے تو برائے مہربانی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔